الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب صدق الله العظيم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں، محترم بزرگوں، گزشتہ 16 ہفتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معطر زندگی کو سلسلہ وار ہم چلا رہے ہیں، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے ایک بڑا خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا، اور وہ معاشرہ اس کی بنیادیں آپ نے ایمان پر، بھائی چارے پر، محبت پر، اعلیٰ صفات پر، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنا، معاف کر دینا، اللہ کے خوف کو ہر وقت مد نظر رکھنا، تجارت میں، زراعت میں، ہر جگہ اللہ کو سامنے رکھ کر اپنے سارے کام کرنا، پورے دین کو اپنے سامنے رکھنا، چاہے خاندان میں، چاہے بیوی بچوں میں، ہر جگہ آپ نے یہ دین سکھایا ہمیں. اس میں ہم نے 2-3 نظاموں پر بات کر لی تھی. آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، پھر 1-2 اور نظام جو تھے ان پر بات کریں گے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ مدنی زندگی کا پہلا سال، تو پہلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد جو اسلامی احکام تھے وہ بہت سارے نازل ہونا شروع ہوئے، کیونکہ مکہ میں جو محنت تھی وہ عقائد بنانے کی تھی، نظریہ بنانے کی، دل کے اندر اللہ کی محبت ڈالنا، ایمان کی طاقت کو ڈالنا، تاکہ انسان تیار ہو جائے اللہ کے حکموں کو ماننے میں. جب صحابہ تیار ہو گئے کہ وہ مشکل سے مشکل حکم ماننے کے لیے تیار تھے اور اپنا سر قربانی کے لیے دینے کو تیار تھے، تو اب اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کرنا شروع فرمائے. اس لیے ہمارے صوفیاء کرام علماء کی محنت یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی قوم میں دین کی اہمیت نہیں ہے تو پہلے ان کے دل میں دین کی اہمیت ڈالی جائے. اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پہلے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، قدر، محبت نہیں ہے تو وہ ڈالی جائے، کہ جب اللہ کے نبی کی عظمت ہوگی تو ایک ایک ادا سے پیار ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب محبت نہیں ہوگی تو زور زبردستی، دھکو دھکی کہنا پڑے گا، بھائی یہ کام بھی سنت ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. جب محبت آ جائے گی تو وہ خود سوچے گا کہ اس کام میں میرے نبی کی ادا کیا تھی، میں تو ویسا کام کروں گا. یہ بنیادی مکی زندگی میں یہ کام ڈالا گیا تھا، اللہ کی عظمت، اہمیت. اللہ نے قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. تو جس نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی وہ اللہ کے حکموں کو ایسے ہی اڑا دے گا جیسے انسان مکھی کو اڑا دیتا ہے، قدر ہی کوئی نہیں آئے گی. جب صحابہ کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی تو اب احکام آنے شروع ہوئے. تو نماز تو مکی زندگی میں ہی آ چکی تھی، اذان نازل ہوئی. چونکہ اجتماعی معاشرہ تھا اور مسجد مسلمانوں کی کسی بھی ریاست کا، اسلامی ریاست کا مرکز ہوتی ہے، تو اب نماز کے لیے جماعت کی نماز مشروع ہوئی. یعنی نماز آ چکی تھی، جماعت کی نماز صحیح طرح مدنی زندگی میں آئی مدنی مسجد بننے کے بعد، کیونکہ پہلی مسجد ہی کہاں بنی ہے؟ قباء میں بنی ہے. تو یہ مشورہ ہوا کہ مسجد اذان کے نماز کے لیے بلانے کے لیے کیا چیز رکھی جائے. تو بعض صحابہ نے کہا کہ یہود جو ہے وہ بوق بجاتے ہیں، وہ ایک باجا ہوتا ہے سینگ کے شکل کا، ایسے ہوتا ہے، وہ بجاتے ہیں، تو ہم وہ بجا لیں. تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ عیسائی جو ہے اپنی عبادت کے لیے گرجا میں جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو گھنٹی بجاتے ہیں، ناقوس کہتے ہیں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ بھی پسند نہیں کیا. پھر کسی نے یہ کہا کہ مجوسی جو ہیں
ان کی جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ آگ جلاتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے ہم ایک اونچی جگہ پر آگ جلا دیں کسی پہاڑی پر، لوگوں کو پتہ لگ جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ اب پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آواز لگا دیتے ہیں، جب اذان کا وقت ہوگا تو چند آدمی یا ایک آدمی کھڑے ہو کے زور سے آواز لگائے گا کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آ جائیں نماز کے لیے۔ گھڑیاں تو نہیں تھیں نا اس زمانے میں، تو اس رائے کو آپ نے قبول فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک صحابی تھے، چند صحابی مقرر ہو گئے، چند لوگ، بھئی تم آواز لگاؤ گے، فجر میں کھڑے ہو گے، تم ظہر میں، تم عصر میں، کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا، مسجد میں آ جائیں۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے عبداللہ بن عتیق، یہ انصاری صحابی ہیں۔ تو یہ رات کو سو رہے تھے تو ان کو خواب میں کسی نے اذان سکھائی، تو صبح اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے خواب میں ایک آدمی آیا اور اس کے ہاتھ میں گھنٹی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی گھنٹی بیچو گے، ناقوس؟ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں نماز کے وقت میں گھنٹی بجاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو اس آدمی نے جو خواب میں آیا تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں گھنٹی سے؟ کہا بتاؤ۔ تو اس نے کہا دیکھو میں پڑھتا ہوں، تم پڑھو۔ تو اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ عبداللہ بن زید نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سنا دیا کہ مجھے ایسے۔ تو آپ نے فرمایا بس یہ اذان طے ہو گئی، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کون آئے تھے تمہارے خواب میں؟ کہا کون؟ یہ جبریل آئے تھے، اور جبریل جو ہے وہ تمہیں اذان سکھانے آئے تھے، کہ اب اللہ کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا کہ مسلمان جو ہے نماز کے لیے بلائیں گے اذان سے۔ اب آپ نے بلال، عبداللہ بن زید کو بولا کہ تم بلال کو یہ الفاظ بتاؤ اور بلال اذان دے، کیونکہ بلال جو ہے ان کی آواز اونچی ہے، جہوری الصوت ہے۔ تو حضرت بلال کو بتایا، حضرت بلال نے ایسے حضرت بلال نے اذان دینی شروع کی۔ وہ ادھر حضرت عمر جو ہے وہ دوڑتے دوڑتے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے پکڑ کے سنبھالتے ہوئے آئے مسجد میں، کہا یا رسول اللہ میں نے بھی خواب میں ایسے ہی دیکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا چلو بھی موافقت ہو گئی، لیکن عبداللہ بن زید جو ہے وہ تم سے سبقت لے گئے، پہلے انہوں نے آ کے بتا دیا کہ خواب میں کیا دیکھا تھا۔ تو اور اذان اس کے بعد سے مقرر ہو گئی۔ پھر بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیتے ہوئے ایک مرتبہ فجر کی اذان میں کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی کو الفاظ بڑے اچھے لگے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی اس کو بھی اذان میں شامل کر دو۔ پھر اقامت میں قد قامت الصلاۃ شامل ہو گئی، اس طرح اذان مسنون ہو گئی۔ اس میں ہماری سیکھنے کی دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو اذان کی اہمیت، کہ اذان جو ہے وہ اسلام کے شعار میں ہے۔ کیا ہے جی؟ بعض چیزیں اسلام کا شعار ہیں، علامت ہے، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اور علماء نے لکھا ہے اگر کوئی لوگ یہ طے کر لیں ہم اذان نہیں دیں گے تو حکومت ان سے لڑائی کرے گی، ان کو قتل کرے گی، یہ ایسے نماز۔ تو بعض چیزیں اسلام کے سائن پوسٹ ہیں، ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اذان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اذان جو ہے وہ اسلام کا شعار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 رائے پسند نہیں فرمائی۔ کون سی؟ ناقوس والی، آگ جلانے والی، اور وہ باجا بجانے والی۔ کیوں پسند نہیں فرمائی ہے؟ مماثلت۔ یہ بات یاد رکھیں کہ عبادت میں کسی اور قوم سے مماثلت کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہود، نصارہ، مجوسی، ان کی طرح عبادت کرنا یا عبادت میں ان سے کوئی چیز لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے زنار باندھی ہو ہندوؤں کی طرح، ہم اس کو ہندو سمجھیں گے، چاہے وہ بولے میں مسلمان ہوں۔ کسی نے کراس لٹکایا ہو یہاں پر تو ہم اس کو عیسائی سمجھیں گے، چاہے وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ وہ علامات ہیں جس کے ذریعے انسان کے دین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب جیسے عیسائی جو ہے نا وہ کرسمس کرتے ہیں، تو کرسمس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا۔ اب ہمارے اندر کوئی کہے کہ جی ہم بھی اپنے نبی کی ولادت کی خوشی منائیں گے، تو ان سے ہم بولیں گے بھائی یہ صحابہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، آپ نے خود کہا نہیں کیا۔
تو وہ ہم کریں گے، تو ہم ان سے کہیں گے بھائی یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، اگر تو اللہ کے نبی نے صحابہ نے کیا ہوتا تو ٹھیک تھا، اور آپ اس کو عبادت سمجھ رہے ہیں نبی کا یوم ولادت منانے کو، یا کسی کا بھی یوم ولادت منانے کو، کسی نبی ولی بزرگ کسی کا بھی برتھ ڈے منانے کو، تو یہ تو عیسائیوں کی عبادت ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وہ ایسے کپڑے پہنے جو عیسائیوں کے پوپ پادری پہنتے ہیں، یہودیوں کے پوپ پادری ایسی ٹوپی پہنے جیسے یہودی اتنی سی ٹوپی پہنتے ہیں، تو اس کو منع کیا جائے کہ بھائی آپ ایسی ٹوپی نہیں، آپ نہیں پہنے ٹوپی تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ایک ادب چھوڑا، اسلام کی ایک سنت چھوڑی، لیکن آپ وہ چیز پہن لیں گے تو کیا ہو جائے گی؟ مشابہت اور مماثلت۔ تو عبادت اور دین کے کاموں میں یہود و نصارہ کی مماثلت اور مشابہت حرام ہے۔ البتہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر دین کی بات نہیں ہے تو پھر ان سے کوئی چیز لینا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ مثلا آپ نے کوئی ٹیکنالوجی ان سے لے لی، فن تعمیر میں کچھ لے لیا، مینجمنٹ میں لے لیا، سائنس ان سے لے لی، تو یہ لینا حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ یہ دنیا کے اسباب ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غیر مسلموں سے لیے تھے۔ چنانچہ آپ نے حضرت زید کو بھیجا تھا کہ یہودیوں کی زبان سیکھ کے آگے، وہ زبان سیکھ کے آگے تھا عبرانی 25 دن میں۔ آپ نے جب جنگ خندق ہوئی تو آپ کو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ فارس والے یہ کرتے ہیں کہ جب بڑا دشمن آتا ہے تو خندق کھودتے ہیں، تو یہ ایک جنگ کی اسٹریٹجی تھی، جنگ کی ٹیکنالوجی تھی، آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کو بتایا گیا کہ طائف کا جب غزوہ ہوا اس سے پہلے کچھ صحابہ گئے روم، اور انہوں نے کہا کہ روم والے جو ہے وہ منجنیق استعمال کرتے ہیں جنگ میں۔ منجنیق اس زمانے کی توپ تھی، وہ پتھر کو ڈال کر غلیل کی طرح بڑی ساری مارتے تھے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے لے لیں۔ تو جائز چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں، ایجادات میں کافروں سے کچھ لینا حرام نہیں ہے، لیکن عبادت میں لینا حرام ہے، اور وہ مماثلت ہو جاتی ہے، وہ مشابہت ہو جاتی ہے جو جائز نہیں ہے۔ آپ مسجد کا ڈیزائن ایسا نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایسا لگے جیسے کہ چرچ کا ڈیزائن ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے بہت زیادہ واضح قسم کا۔ تو یہ باتیں یہاں سے سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور بڑی باریک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خواب تو دیکھا تھا عبداللہ بن عتیق نے، کس نے دیکھا تھا؟ آپ نے ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی تم اذان دو، لیکن آپ نے ان کو نہیں کہا بلکہ کس کو کہا کہ بھی تم حضرت بلال سے کہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائی جو کام جس کی اہلیت کا ہو اس کو وہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کس کام کا ایکسپرٹ کون ہے، اس کو وہ کام کرنا چاہیے۔ کل ہمارے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ فلاں مدرسہ بنا تو ہمارے مولوی صاحب حضرت صاحب بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے انجینئر ہائر نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی میں خود ہی کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وہ تو انہوں نے غلط کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ حضرت صاحب تھے، مفتی صاحب تھے، ان کو فتویٰ دینا چاہیے تھا۔ عمارت بنانے کے لیے تو انجینئر بلانا چاہیے تھا، بیمار ہو جاتے تو ڈاکٹر کو بلانا چاہیے تھا، ڈیزائن کرنا تھا تو آرکیٹیکٹ کو بلانا چاہیے تھا، اکاؤنٹس بنانے تھے تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بلانا چاہیے تھا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے، اور یہ ہم لوگ بہت ساری غلطیاں اپنے دین میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سیٹھ صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اکاؤنٹس ایسے چلیں گے جیسے میں بتا رہا ہوں، مینجمنٹ ایسے چلے گی میں بتا رہا ہوں۔ بھئی آپ کو نہیں آتا، یا تو آپ سیکھ لیں یا سیکھے ہوئے آدمی کو ملازم رکھ لیں، ہر کام میں اس کا ماہر آدمی لے کر کام کرایا جائے۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آگے ہم جب جنگوں کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس آدمی میں جو صلاحیت ہوتی آپ اس کو وہ صلاحیت اس سے کام لیتے، جس کام آدمی کی جو ایکسپرٹیز ہوتی اس سے وہ کام لیتے۔ اب اگر آپ نے مسئلہ پوچھنا ہے تو ہر عالم اور امام سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا، بلکہ کس سے پوچھنا ہے؟ مفتی سے، اور مفتی بھی نام کا نہ ہو میری طرح کہ بھئی جس نے جو ہے نا جا کر وہ مدرسہ پڑھ لیا، 1 سال فتوے کا کورس کر لیا، اب وہ مفتی بن گیا۔ وہی مفتی اس کو کہتے ہیں، مسئلہ پڑھ لیا، فتوے کا کورس 8 سال عالم کا کورس کیا، 1 سال 2 سال مفتی کا کورس کیا، اس کے بعد وہ ہاؤس جاب کر رہے ہیں کسی بڑے مفتیان کرام کے نیچے، بڑے دارالافتاء میں بیٹھ کر وہ کتنے سالوں سے فتویٰ لکھ رہا ہے، جواب دے رہا ہے بڑوں کی سرپرستی میں، اس کو کہتے ہیں مفتی۔ اس سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ کو حدیث کا مسئلہ ہے تو محدث سے پوچھنا چاہیے۔ اگر دل کی صفائی کرانی ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، اللہ سے محبت پیدا نہیں ہو رہی، اور دل کے اندر بخل، حسد، غیبت، چغلی اور سستی عبادات میں، نماز روزے سے بے حیائی کا ذوق، یہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی، تو پھر آپ کو کسی اللہ والے کے پاس، تزکیہ کرنے والے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جانا چاہیے جو یہ کام کرتے ہیں کہ حلقہ لگاتے ہیں
اور لوگوں کو اصلاح و ارشاد کی بات کرتے ہیں، پھر لوگ ان کو آ کے بتاتے ہیں، ان سے بیعت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں حضرت میرے سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، یہ اس لیے ہو رہا ہے، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو آپ کو کسی ایسا بزرگ ڈھونڈنا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ وہ بزرگ مفتی بھی ہو، ضروری نہیں وہ بزرگ بہت بڑا عالم بھی ہو، چھوٹا عالم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو تزکیے کی صلاحیت دی ہے کہ دل کے گند اور میل کو جو گٹر کی طرح دل میں ابلتا ہے، مسلمانوں کا بغض، تکبر، ریا، دکھاوے کا شوق، اللہ سے دوری اور حرام کمانے کا ذوق شوق، یہ جو دل کے اندر ابلتا ہے اس کو صاف کرنا اللہ اس کو سکھاتے ہیں۔ حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے دیوبند کو قائم کرنے والے دو لوگ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا رشید گنگوہی، دو ہمارے بڑوں میں ہیں کہ جنہوں نے وہ مدرسے کی پود لگائی انگریز کے جابرانہ دور میں، جب انگریز نے اسلام کے سارے نظام اڑا کے رکھ دیے تھے، سارے وقف ختم کر دیے، ساری یونیورسٹیاں مسلمانوں کی، سارے مدارس مسلمانوں کے، پورے تعلیمی نظام پر پانی پھیر دیا تھا۔ تو ان حضرات نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک مدرسہ لگایا، جس مدرسے کے برگ و بار اور اثرات آج پوری دنیا میں نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر ہے۔ دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں قرآن پڑھانے والا، قرآن حدیث پڑھانے والا آپ کو اس دیوبند کے چشمے سے فیض اٹھانے والا بنے گا۔ ہم یہ تعصب نہیں کر رہے، یہ دیوبند فرقہ بھی نہیں، یاد رکھیے دیوبند لوگ دیوبندی کو فرقہ سمجھیں، دیوبندی فرقہ نہیں ہے، ایک مدرسہ تھا، ایک تحریک تھی کہ جب اسلام مردہ ہو رہا تھا تو انہوں نے اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش فرمائی۔ باقی ان کا مسلک وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا، جو امام ابو حنیفہ کا، جو امام احمد بن حنبل کا، جو امام بخاری کا، وہی مسلک 1200 سال سے چلا رہے، 1300، کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ تو اس کو یاد رکھنے کے دیوبندیت جو ہے وہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ ہم نسبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو علم دیا وہ اتنے بڑے بزرگوں سے، اور ہندوستان میں اللہ نے نئی روح دین کی پھونکی، پاکستان میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، اس پورے ریجن میں، اور پھر یہاں کے طفیل پوری دنیا میں، کہ جن لوگوں جو صحابہ کی صفات رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے دین کو زندہ کیا، انقلاب لائے اسلام کا، دین کا، تعلیم کا، اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا کہ مولانا رشید گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے مفتی تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، اور 1400 سال کا سارا تسلسل قرآن حدیث کا اور فقہ ان کے دماغ میں نقش تھا سارا، ہزاروں لاکھوں مسائل، اور انہوں نے بیعت کی تھی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، سید الطائفہ۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو تھے وہ، ان کے دل میں ایمان کی شمع ایسی روشن تھی، ان کے مجلس میں بیٹھنے والے لوگ کچھ عرصے میں ہی اللہ کے محبوب بن جایا کرتے تھے، اللہ والے بن جایا کرتے تھے۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب جو تھے وہ مفتی بھی نہیں تھے، پورے عالم بھی باقاعدہ نہیں تھے، اگرچہ ان کے پاس علم باقاعدہ علم والوں سے زیادہ تھا، لیکن باقاعدہ جس کو کہتے ہیں 8 سال کتابیں پڑھی، 10 سال، وہ نہیں تھا۔ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کبھی کوئی مسئلہ بتا دیتے تھے تو ان کے مرید مولانا گنگوہی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دفعہ ان کو کہا کہ حاجی صاحب کو کس نے کہا کہ وہ مسائل بتائیں ہم سے پوچھے بغیر، کیونکہ وہ مفتی تو ہے نہیں۔ اچھا بھائی آپ نے تو بیعت کی ان کے ہاتھ میں، وہ جو بیعت جو ہم نے کی ہے وہ تو اصلاح کی ہے، اپنے دل کو صاف کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کی شمع جلانے کے لیے۔ فتوے والے تو ہم ہیں، وہ تو ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر فن کو انسان الگ پڑھے، اور ہر فن کی اہلیت وہ حاصل کرنے کے بعد اس کے اندر یہ چیز آنی چاہیے، اس کے بغیر نہیں آنی چاہیے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اس درجے کے بزرگ تھے کہ کسی نے حضرت گنگوہی سے پوچھا کہ بھئی آپ نے تو اتنا علم پڑھا، ظاہر علم، آپ نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھی، اب آپ ایک غیر عالم کے پاس اصلاح کرانے کیوں چلے گئے جو عالم بھی نہیں تھا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہماری مثال اور حاجی صاحب کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے گلاب جامن پر بہت ریسرچ کر لی ہو اور پی ایچ ڈی کر لیا ہو، گلاب جامن کیسا ہوتا ہے، اب گلاب جامن کے اجزاء یہ ہوتے ہیں جناب، اس کے اندر یہ ڈلتا ہے، دنیا میں اتنی قسم کا گلاب جامن ہوتا ہے، اور جناب بھوپال میں گلاب جامن ایسا بنتا ہے، لکھنؤ میں ایسا بنتا ہے، میرٹھ میں ایسا ہوتا ہے، دہلی میں ایسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، اس کے اندر رس ایسے بھرا جاتا ہے، یہ انگریڈینٹس یہ طرح طرح ہوتا ہے، اور پورا اس کو بنانے کی پوری ریسیپیز اس کو یاد ہو سارا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی گلاب جامن کھایا نہ ہو۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کی مثال ایسی تھی کہ جس کے پاس اتنی ریسرچ تو نہ ہو، پی ایچ ڈی نہ ہو تھیسس گلاب جامن پر، لیکن ان کے پاس گلاب جامن وافر مقدار میں ہو۔ تو ہم جیسے لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا گلاب جامن یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں گلاب جامن کیا ہوتا ہے، ہمارے منہ میں گلاب جامن ڈال دیا تو پتہ لگا یہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے تھیوریٹیکلی پڑھنا،
کہ بھئی تصوف یہ ہوتا ہے، اسلامی فلسفی یہ ہوتی ہے، اسلام کا نظام زکوٰۃ یہ ہوتا ہے، اسلام کا نظام یہ ہوتا ہے، عدل اس کو کہتے ہیں، سخاوت اس کو کہتے ہیں، تواضع اس کو کہتے ہیں، اور میں بھی جیسے آپ کے سامنے لمبی لچھے دار تقریریں جھاڑ رہا ہوتا ہوں اس پر. اور ایک ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کو عطا کی ہوں، لمبی تقریریں نہ کرتا ہو، اس کی صحبت، اس کی مجلس ایسی ہوتی ہو کہ اس کی 2 باتوں سے لوگوں کی کایا پلٹ جاتی ہو، اور ان کی 2 بات کہنے سے ایسے دل پہ چراغ جلتا ہو اور ایسی چوٹ لگتی ہو کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانے. حضرت مولانا اشرف علی، بات کہیں اور نکل گئی لیکن اچھی بات ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی خدمت میں مولانا سلیمان رحمہ اللہ تعالیٰ آئے، جو حضرت سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ. سلیمان ندوی جو تھے وہ اس وقت کے وہ عالم تھے جن کے علم کا ڈنکا ہندوستان میں بجا کرتا تھا. اور یہ سیرت النبی جو ہے نا 6 جلدوں والی پہلی جو اردو میں، جو مولانا شبلی نعمانی صاحب کی مشہور ہے، اس کی 2 جلدیں شبلی نعمانی صاحب نے لکھی تھی اور 4 جلدیں سلیمان ندوی صاحب نے لکھی تھی. تو اردو کی پہلی مایا ناز اور شاہکار سیرت النبی کی کتاب، اور ایسی لکھی ہے کہ جو اگلی 4 جلدیں لکھی ہیں وہ پڑھ کر پتہ نہیں لگتا کہ مصنف تبدیل ہو گیا ہے. یعنی اتنا انداز کاپی کی ہے کہ 2 جلدیں شبلی نعمانی نے جس طرح لکھی تھی انہوں نے 4 جلدیں ویسی لکھ دی ہیں. اندازہ کریں نا انسان کی ڈیپتھ اور دماغ کہاں گیا ہے. اس نے دیکھا مصنف کا انداز کیا ہے، تحقیق کیسے کرتے ہیں، بس میں ایسی لکھوں گا کیونکہ میں ان مصنف کی کتاب پوری کر رہا ہوں تو اپنے دماغ سے نہ لکھوں. اس درجے کے عالم، اور ان کے خطبات اور ان کی علمی کلام، اور عرب عجم میں ان کی تقریریں، ان کو بلایا جاتا، اس پائے کے عالم تھے. لیکن وہ جو اللہ کی محبت کا ایک چراغ دل میں جلتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو لا شے سمجھنے لگ جائے، بیکار سمجھنے لگ جائے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، سب کو اپنے سے اچھا سمجھے، اور اپنے آپ کو اللہ کا حقیر ترین بندہ سمجھے، اور اللہ سے گڑگڑانے والا، معافی مانگنے والا، گناہوں پہ نادم ہمیشہ، یہ چیز کیفیت ابھی تک حاصل نہیں ہوئی تھی. تو مولانا سلیمان ندوی صاحب جو ہے نا ایک مرتبہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے ہی ملے، اور کہ جی بڑے بزرگ میں مل لوں ان سے، اور مل کر جو ہے نا ان کو کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. اب یہ ایک پرانا اللہ کے نبی کے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ آپ جب کسی نیک آدمی سے، اللہ والے سے ملیں تو اس کو یہ کہیں کہ حضرت مجھے نصیحت فرمائیں. تو اللہ کے نبی کو صحابہ آ کر کہا کرتے تھے یا رسول اللہ انصحنی و اوجزنی، مجھے نصیحت فرمائیں. ایک دیہاتی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ کہ مجھے نصیحت کرے اور مختصر کرے. ہم نصیحت بھی مانگ رہے ہیں اور فرمائشی پروگرام بھی چلا رہے ہیں کہ بس لمبی بات نہ کریں، مجھے چھوٹی بات بتائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے بھی چھوٹی بات بتاتا ہوں. آپ نے بھی نہیں کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ نے چلو میں تمہارا فرمائشی پروگرام پورا کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اب یہ اتنی بڑی نصیحت ہے، اتنی بڑی نصیحت ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی کام چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ تفریح میں ہیں، کاروبار میں ہیں، بیت الخلاء میں خلوت میں سوئے ہوئے ہیں، کسی سے جھگڑا کر رہے ہیں، کسی سے سودا کر رہے ہیں، خاندانی معاملات کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، بچے ہیں، زندگی میں کسی بھی جگہ پہ ہیں تو ایک دھڑکا اور ایک کھٹک اور ایک تلوار سر پہ لٹکی ہوئی ہو، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نام اتق اللہ حیث ما کنت. تو مولانا سلیمان ندوی صاحب کہتے ہیں میں نے ماشاءاللہ تھانوی صاحب سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیں. تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بس ہمارے یہاں تو ہر کل حاصل یہ ہے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو مٹا دینا. یوں ہاتھ ہلایا. تو سلیمان ندوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے جو ہاتھ ہلایا نا ایسا لگا کہ میرے دل پہ کچھ چھرا چلایا، اور ایسی دل پر چوٹ لگی کہ میں تو اپنی علمی شان و شوکت اور اپنے علم کا زوم سب بھول بھال گیا، اور چھوڑ چھاڑ کے حضرت کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت آپ جیسے کہیں گے ویسے بنیں گے. تو مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بزرگوں میں گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہیں اپنے خانقاہ چھوٹی سی تھی، اس کی بیلکنی پہ بیٹھ کر تفسیر لکھ رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں میں سلیمان ندوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہو، تو وہ چونکہ مرید بن گئے تھے، اب حضرت کی خدمت میں آنا، باتیں سننا، حضرت کو اپنے حالات بتانا اور حضرت سے سیکھنا، اپنی اصلاح کرانا، یہ بن گیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلیمان ندوی صاحب جو ہے نا وہ ستون سے ٹیک لگائے کھڑے ہو کر اور حضرت کو دیکھے جا رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے دیکھے جا رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے سے کہا کہ میاں سلیمان صاحب کیا دیکھتے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساری زندگی جس چیز کو ہم علم سمجھتے رہے وہ تو جہل نکلا.
یعنی علم اس کو سمجھتے رہے کہ لوگ مجھے یہ سمجھے میں بہت بڑا ریسرچر ہوں، میرے پاس بڑی کمال کی چیزیں ہیں، میں بڑا ہنرمند ہوں، اور لوگوں سے اس بات کے مشتاق رہنا کہ لوگ مجھے مانیں، میری تعریف کریں، میرے ہنر کی، میرے فہم کی، میرے فراست کی۔ یا کوئی تاجر آدمی ہو تو اس کو یہ سمجھے کہ لوگ کہیں کہ یہ واہ جی واہ کیا پیسے والا آدمی ہے، کیا سمجھدار آدمی ہے بھائی، کتنا بڑا پیسہ حاصل کر لیا، کمال ہو گئی جی۔ کوئی اسکل والا آدمی تو لوگ سمجھتا ہے میری تعریف کی جائے، لوگ مجھے بڑا مانیں کہ میں کتنا بڑا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ جس چیز کو ہم علم سمجھتے رہے ساری زندگی، کہ لفظ زیادہ جان لینا، حروف زیادہ پڑھ لینا، زیادہ کتابیں اپنے دماغ میں بسا لینا، کہا وہ تو سب جہل نکلا، وہ تو علم نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ علم تو ان بڑے میاں کے پاس ہے، کہ وہ علم کہ جس کا جتنا علم بڑھتا چلا جائے وہ شاخ جھکتی چلی جائے، انسان اپنے آپ کو اور کمتر سمجھتا چلا جائے۔ جس درخت پہ، جس شاخ پہ پھل زیادہ لگتے ہیں وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، جس پہ کم لگتے ہیں وہ اکڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جس کی گردن میں سریا ہو مانا اندر سے خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو خالی برتن ہوتا ہے اس کے اندر پتھر ڈال کے ہلائیں تو وہ کھڑکڑ کھڑکڑ کرتا ہے، بات کرتا ہے میں یہ، میں وہ، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ختم نہیں ہوتی اس کی۔ اور اگر اس کو بھر دیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے اور اس میں آواز نہیں آتی۔ جب تک چاول پکے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ بہت شور کرتے ہیں، پھڑ 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 آواز آ رہی ہوتی ہے نا ہڈیا سے، کچا ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اور جب چاول پک جاتا ہے تو پھر اس کا شور بند ہو جاتا ہے، کچھ اور شروع ہو جاتا ہے۔ کیا شروع ہو جاتا ہے؟ کیا آنا شروع ہو جاتا ہے؟ خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی یاد لائے، اللہ کی معرفت لائے۔ تو یہ وہ روایت تھی کہ اپنے بزرگوں سے سیکھنا اور بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا۔ تو یہ موضوع ہو گیا ہمارا آج کا کہ اذان جو تھی اس کی فرضیت کیسے ہوئی۔ اسی طرح یہ دوسرے سال میں پھر دو اور عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیں، ایک روزہ اور ایک زکوٰۃ۔ یہ ایک دو مہینے کے فاصلے سے آگے پیچھے یہ دو عبادتیں آئیں۔ اب روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے اندر بھوک آئے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان میں خود بھوک آتی ہے تو پیٹ خالی رہنا ایسا ہے کہ جس سے اللہ کی یاد آتی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان دوسروں کی بھوک کا احساس کرتا ہے، دوسروں کی بھوک کا احساس کرتا ہے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ دوسرے بھی معاشرے میں اس طرح بھوکے رہتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بعد صدقہ فطر رکھا۔ پھر اللہ نے زکوٰۃ کا نظام رکھا۔ تو ہم نے بات کی تھی جب ریاست مدینہ کا معاشی نظام، کہ زکوٰۃ مسلمانوں کا وہ اکنامیکل سسٹم ہے جو کسی بھی معاشرہ اگر اس کو صحیح طرح چلائے اس معاشرے میں پاورٹی لیول زیرو ہو سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، اور ختم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، سلطنت عباسیہ میں، امویہ میں ایسے زمانے تھے کہ جب مسلمانوں میں پاورٹی لیول زیرو ہو گیا تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی کوئی اس قابل نہیں تھا کہ وہ کہے کہ میرے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم پیسے ہیں، آج کے زمانے میں 40,000 سے کم ہیں میرے پاس، کوئی اس قابل نہیں تھا۔ لوگ رات میں نکل کے زکوٰۃ دے کے آتے تھے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ مسلمانوں کا جو معاشی نظام ہے، اکنامیکل سسٹم، فائنینشیل سسٹم ہے، یہ برابری پر آ جائے، امیروں پر بھی تکلیف نہ ہو۔ 2.5% رکھا گیا ہے، تکلیف نہیں آ رہی، اور 2.5% بھی اس مال کا جو مال جاری رہتا ہے، جو مال گھومتا رہتا ہے، ایسٹ فکس ایسٹ نہیں ہے، کرنٹ ایسٹس ہیں یا جو موونگ ایسٹس ہیں، اس پہ رکھا۔ اور 2.5% نکالنا وہ بھی سال میں ایک دفعہ، ٹیکس کی طرح نہیں تھا، تو یہ زکوٰۃ رکھ دیا گیا۔ تو یہ عبادتیں مدینہ میں تھوڑی سی فرض ہو گئیں۔ تو آج کے بعد کا خلاصہ یہ ہوا کہ اذان کی اہمیت نمبر 1، اور اذان کے ساتھ ہمیں مؤذن کی اہمیت بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے اونچی گردنوں والے وہ ہوں گے جو مؤذن ہیں، اطولہم اعناقا، کیونکہ وہ اللہ کی آواز دیا کرتا تھا، اور جتنے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے مؤذن کو اس کا ثواب ملے گا۔ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ ابھی اذان کی مشق کرایا کرتے تھے۔ اذان کی بھی ہر مسلمان ہے نا، مسلمان کو اذان دینی آنی چاہیے، مسلمان کو نماز پڑھانی آنی چاہیے۔ اب یہ کیا طریقہ ہے کہ 10 آدمی کھڑے ہیں، اب وہ جناب وہ نماز کا وقت ہو گیا، وہ کسی مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو مولوی صاحب نے تھوڑی ٹھیکہ لیا نماز پڑھانے کا، نماز تو ہر مسلمان کو پڑھانی آنی چاہیے، بھئی کیوں نہیں آتی؟ تو آج ایسا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، جو ہم نے پہلے نماز کی مشق 2 سال پہلے کی تھی، تو آج جو ہمارے ظہر کے بعد کا سیشن ہے، جمعے کے بعد کا، اس میں ہم اذان کی مشق کر لیتے ہیں۔ تو میں کر دوں گا اذان کس طرح دی جاتی ہے، آپ میں سے بعض لوگ کر کے، اور سب لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اذان دینا سیکھنا ہے۔
اور سب لوگ پھر آ کر کبھی نہ کبھی درخواست کیا کریں اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کو کہ جی آج ہمیں اذان دینے دیں، تاکہ ہم اذان دینے والوں کی فضیلت میں اور اسلام کے شعار کی فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ عبادت میں اور دین کے معاملے میں یہود و نصارہ یا کافر یا ہندو کسی ہندو قوم کا رسم و رواج لینا جائز نہیں ہے۔ اور تیسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ جس کام کی اہمیت اور اہلیت جس آدمی میں ہو اس کو وہ کام دینا چاہیے۔ اور چوتھی بات ہم نے یہ سیکھی کہ اپنے دین میں بھی کہ فتویٰ مفتی سے پوچھا جائے، تفسیر مفسر سے پڑھی جائے، اور اپنے دل کا تزکیہ کرنے کے لیے، دل کو گندی بیماریوں سے، روحانی بیماریوں سے صاف کرنے کے لیے ہم میں سے ہر آدمی پر ضروری ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھے، کسی اللہ والے کی خدمت بیٹھے جس کا واعظ ہوتا ہو، نصیحت ہوتا ہو، ان سے بیعت کرے، اصلاحی تعلق کرے، اور ان کو اپنی کمیاں اور کمزوریاں الگ سے بتانا شروع کرے، تاکہ ہمارا دل مجلہ مصفہ ہو کے ایک ہیرا بن جائے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد چمکا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔